السلام علیکم ناظرین، آج آپ اسرار جہاں کا 13واں اور آخری پروگرام دیکھیں گے۔ یہ ایک بہت لمبا سفر رہا ہے۔ ہم نے کہکشاؤں اور ستاروں کی سیر کی، مریخ جیسے سیاروں کے اوپر قدم ثبت کیے، اور اس دنیا کے ننھے باسی بھی دیکھے جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی طرف سے بہت سے خطوط اور بہت سے ای میل موصول ہوئے، ان کے جواب بھی آپ کو مل چکے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ اور سوال چنے ہیں، تو آئیے پہلا سوال سنتے ہیں۔ پروگرام تو مجھے بھی بہت پسند آیا، لیکن کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو پروگرام تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی۔ اس وقت کوئی مادہ بھی موجود نہیں تھا، پھر ہائیڈروجن بنی اور بہت سے ستارے بنے۔ تو جب اس وقت کوئی انسان موجود نہیں تھا تو ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے یا کسی سائنسدان کے دماغ کی اختراع ہے؟ آپ کا سوال بڑا بنیادی اور اہم ہے، اس لیے کہ سائنس ہر معاملے میں ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک سائنسدان بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، ہر ایک کو سائنس کی عدالت میں اپنی تھیوری پیش کرنا ہوتا ہے، جہاں تجربے اور منطق کی کسوٹی پہ اس کو خوب اچھی طرح سے رگڑا جاتا ہے۔ جہاں تک بگ بینگ کا تعلق ہے، آج دنیا کے سارے کاسمولوجسٹ اور سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب سے 15 ارب سال پہلے ایک زبردست دھماکے کے نتیجے میں تمام مادہ وجود میں آیا۔ ہماری کہکشاں، سارے ستارے، سارے سیارے، ہماری زمین بھی اسی وقت بنے۔ اس کے حق میں بہت سے شواہد موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم دور کے ستاروں کو طاقتور دوربینوں اور آلات کی مدد سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہم سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور یہ ہم سے جتنی زیادہ دور ہیں ان کے بھاگنے کی رفتار اسی حساب سے زیادہ ہے۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو کسی بم کے پھٹنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، یعنی بم کا مرکز تو وہیں رہتا ہے لیکن اطراف کے حصے تیزی سے باہر کو نکل جاتے ہیں۔ ایک دوسرا ثبوت کائنات میں موجود مختلف عناصر کی مقدار کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ کائنات کی پیدائش کے وقت کوئی مادہ نہیں تھا، صرف توانائی تھی۔ پھر ہائیڈروجن، ہیلیم اور دوسرے عناصر بنے جو گیس کے بادل کی صورت میں پھیلتے چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے بگ بینگ تھیوری کے استعمال سے یہ حساب لگایا تھا کہ اس وقت ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار کتنی تھی اور آج کتنی ہونی چاہیے۔ کئی سالوں کے بعد ان اندازوں کا مقابلہ جدید آلات سے ملنے والی معلومات سے کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ اندازے بالکل ٹھیک تھے۔ بگ بینگ کے حق میں ایک اور اہم ثبوت بھی ہے۔ سن 1960 کی دہائی میں روس کے سائنسدانوں نے حساب لگایا تھا کہ جو تیز روشنی ابتدائے کائنات کے وقت تھی اس کی باقیات آج بھی ہونی چاہیے۔ پھر سن 1965 میں 2 امریکی سائنسدانوں کو یہی باقیات ان کے آلات کی مدد سے ملی۔ ان تمام ثبوت کے باوجود ایک اچھا سائنسدان پھر بھی کھلے ذہن کا مالک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے سامنے کوئی دوسرا نظریہ، معقول نظریہ پیش کیا جائے تو وہ اسے مسترد نہیں کرتا۔ ہمارا اگلا سوال پروگرام خلا کا پیاسا مسافر سے متعلق ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمین پر پانی شہاب ثاقب کی وجہ سے آیا۔ اگر ایسا ہے تو باقی سیاروں پر بھی شہاب ثاقب آئے ہوں گے، تو
باقی سیاروں پر پانی اس قدر وافر مقدار میں کیوں نہیں ملتا؟ جیسے زمین پر سمندر، دریا، جھیلیں ہیں، لیکن باقی سیاروں پر ان کے آثار نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کمانڈر صاحب، آپ کی یہ بات بالکل مناسب ہے۔ شہاب ثاقب تو ہر طرف موجود ہیں اور ان میں سے کچھ تو برف کے بنے ہوئے ہیں، پھر ان کی بمباری صرف زمین پر نہیں تمام سیاروں کے اوپر ہوتی ہے، لیکن سمندر تو صرف زمین ہی پر موجود ہیں۔ اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک فلکی جسم جتنا چھوٹا ہوگا اس پر گریوٹی یا کشش ثقل اسی حساب سے کمزور ہوگی، اور وہاں سے ہر شے کا بھاگ نکلنا یا آزاد ہو جانا اتنا ہی آسان ہوگا۔ چنانچہ جب چاند جیسے کسی ہلکے جسم سے ایک شہاب ثاقب ٹکراتا ہے تو چاند کی کمزور کشش پانی کے بخارات کے بیشتر حصے کو خلا میں غائب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے اگر چاند پر پانی ہے تو یہ صرف اس کے شمالی یا جنوبی قطب پر ہے، جہاں سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ پاتی ہیں اور پانی جم کر برف کی حالت میں رہ سکتا ہے۔ بعض سیارے مثلاً زہرہ یا وینس اس قدر گرم ہیں کہ ان کی سطح پر پہنچتے ہی پانی بھاپ میں تبدیل ہو کر غائب ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں پر دریاؤں اور سمندروں کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر نظام شمسی کے بڑے سیاروں کی طرف دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گیس کے گولے ہیں، ان پر پانی کسی صورت ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ زمین پر بڑے بڑے سمندر ہیں، لیکن اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پانی کا کل وزن کچھ اتنا زیادہ نہیں بنتا، کیونکہ زمین کا بیشتر حصہ لوہے کا ہے۔ ہم تو پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ زمین کی سطح کے اوپر پانی اتنا زیادہ ہے، لیکن چاند پر تو بہت کم ہے۔ ہمارے کچھ ناظرین یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ پانی کی ایک بوتل کی قیمت چاند پر 2 کروڑ روپے ہے۔ اس سے متعلق ایک سوال سنتے ہیں۔ پرویز صاحب، اسرار جہاں کے سب پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، اور ان تمام پروگرام دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر پانی ہے، نارتھ اور ساؤتھ پولز پر یہ پانی بے حد قیمتی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پانی کس ملک کی ملکیت ہوگی؟ امریکہ کی ہوگی، رشیا کی ہوگی، یا پاکستان کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ ڈاکٹر صاحبہ، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سوال کو تھوڑا اور آگے لے جانا چاہوں گا، اس لیے کہ خلا میں پانی کے علاوہ اور بھی بہت سی قیمتی اشیاء موجود ہیں۔ مثلاً سورج کے گرد گھومنے والے ایسٹرائڈز سونے اور پلیٹنم جیسی قیمتی دھاتوں کے ذخیرے ہیں۔ چاند کے اوپر بھی بہت سی قیمتی معدنیات ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ ایسٹرائڈز، چاند اور سیارے کس کے ہیں؟ آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک خلا کی کھوج لگانے میں مصروف ہیں اور یہ باقی ملکوں سے بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن خلا کے انمول خزانے پر ہر انسان کا برابر حق ہے، اور یقیناً یہ تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ زمین تو ہم سب کی اجتماعی ملکیت ہے، لیکن اس کے خزانوں کے بٹوارے پر اکثر تنازع کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گہرے سمندروں میں جو مچھلیاں تیرتی ہیں یا سمندری فرش پر جو قیمتی معدنیات ہیں، یہ کس کی ملکیت ہیں؟ اسی طرح ایک ملک کے فضائی حدود آسمان کی کس بلندی پر جا کر ختم ہوتے ہیں؟ اب ایک زمانہ تھا جب ان سوالوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، یہ کوئی معنی بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اب دنیا چھوٹی ہو گئی ہے۔ پہلے تو جنگلات کے جنگلات جل جاتے تھے، ان سے دھواں اور کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں یوں اٹھ کر غائب ہو جاتی تھی، لیکن اب ہر طرف زمین پر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے متعلق اپنے ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے پیدا ہونے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین پہ جنگلات کو آگ لگ جائے گی، سمندر کی سطح اونچی ہو جائے گی، اور اس سے انسانوں کا رہنا یہاں پر مشکل ہو جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیا اقدامات کریں کہ ہم اس خوفناک انجام سے اپنے آپ کو، اس زمین کو بچا سکیں؟ آپ کا سوال تو اب دنیا کے کونے کونے میں پوچھا جا رہا ہے۔
ہمیں تو بس ابھی حال ہی میں یہ اندازہ ہوا ہے کہ گلوبل وارمنگ کس قدر خطرناک چیز ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی ضرورت ہوگی اور ہر سطح پر. ایک طرف دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو اپنے کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کم کرنا ہوگا. فضا میں بڑھتی ہوئی آلودگی کا بڑا حصہ انہی کی بدولت ہے. لیکن ہم صرف امریکہ، یورپ اور جاپان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. تیسری دنیا کے ملکوں کی آبادی زیادہ سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. مثلاً پاکستان میں ہر 1 منٹ کے دوران 12 بچے پیدا ہوتے ہیں. سن 1947 میں مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ سے کم تھی، لیکن اب یہ 15 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور 25 سال بعد 30 کروڑ ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ کسی ملک کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی، وہاں خوراک اور ایندھن کی کھپت بھی زیادہ ہوگی اور وہ اسی حساب سے دھوئیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے فضا کو آلودہ کرے گا. گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے جنگلات نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں. اس لیے جنگلات کا تحفظ انتہائی ضروری ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہر ملک ہر دوسرے ملک پر انگلی اٹھاتا ہے، اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن کوئی ملک اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کچھ بین الاقوامی طور پر معاہدے ہوئے ہیں، ان پر دستخط کیے گئے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کس حد تک عمل درآمد کیا جاتا ہے. ان باتوں سے پریشان ہو کر اسرار جہاں کے کم عمر مگر ذہین دیکھنے والے نے ہم سے ایک بڑا اہم سوال کیا. میرا نام مشاہد ہے اور میں 6 کلاس کا طالب علم ہوں. آپ کا ایک پچھلا پروگرام جو گلوبل وارمنگ کے بارے میں تھا، اس کے اندر بتایا گیا تھا کاربن ڈائی آکسائڈ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے اور زمین آہستہ آہستہ گرم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین جہنم کی طرح بن جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ وقت آ گیا تو ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں یا کسی اور سیارے پہ جا کر پناہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ انسان نے تقریباً 30 سال پہلے چاند پر قدم رکھے تھے اور 2017 میں مریخ پر جانے کا ارادہ بھی ہے. اگلے چند سالوں میں خلا نوردوں کی کالونیاں بھی بنیں گی. لیکن اس سب کے باوجود لوگوں کی اکثریت کو پھر بھی زمین ہی پہ رہنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ لے جانے کے لیے زیادہ راکٹس چاہیے ہوں گے اور ہر راکٹ بہت زیادہ ایندھن خرچ کرتا ہے. جب ایندھن جلتا ہے تو اس سے زبردست آلودگی پیدا ہوتی ہے. اگر ہر روز درجنوں راکٹ لانچ کیے گئے تو ہماری فضا سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہے گی. اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نظام شمسی کے تمام سیاروں میں سے صرف مریخ ہی ہے جسے کسی دن آباد کیا جا سکے گا، لیکن یہ کروڑوں سالوں سے بالکل بنجر پڑا ہوا ہے. اس کو آباد کرنے کے لیے پہلے آکسیجن کی فضا پیدا کرنی پڑے گی، پھر اس سیارے پر موجود برف کو پگھلا کر آبپاشی کا نظام بنانا ہوگا، جس کے بعد کاشتکاری ممکن ہو سکے گی. لیکن جہاں ہم بھاگ کر پناہ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کیسی جگہ ہے؟ ہمیں آسمان میں ایک چمکدار نقطہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دراصل ایک اجنبی اور پوری دنیا ہے. اس سے متعلق ایک سوال سنتے ہیں. میرا نام منیب ہے، میں 9th کلاس کا طالب علم ہوں. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بتایا کہ پورا نظام شمسی ایک وقت میں بنا. مریخ پر کسی زمانے میں وافر مقدار میں پانی اور بارشیں بھی ہوتی رہتی تھیں. اگر وہاں کسی زمانے میں لائف تھی، اگر تھی تو کس طرح ہمیں پتہ چلا؟ یہ کھلا سوال ہے. آیا کہ مریخ پر کبھی زندگی تھی یا آج ہے؟ وقت ہی ہمیں اس کا جواب دے گا. لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، مریخ پر جو زندگی کی شکل و صورت ہو سکتی ہے یا اس وقت ہے، وہ زمین پر زندگی سے بالکل مختلف ہوگی. افسانہ نگاروں نے اس کی طرح طرح کی شکلیں تو ضرور کھینچی ہیں، لیکن امکان تو صرف چھوٹے جرثوموں اور جانداروں ہی کا بنتا ہے.
اب فرض کریں کہ زمین پر ہم کسی تالاب سے پانی کا قطرہ نکال کر کسی مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں. اس میں طرح طرح کے چھوٹے جاندار نظر آتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک خوراک ہضم کرتا ہے اور پھر کوئی گیس خارج کرتا ہے. یہ گیس زندگی کی علامت ہے. مریخ پر زندگی کا پتہ لگانے کے لیے سائنسدان وہاں پر خاص قسم کے آلات بھیجنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ادھر کی مٹی میں خوراک اور پانی ملائے جائیں گے. اگر وہاں پر چھوٹے جاندار ہیں تو ان کے خلیے خوراک ہضم کر کے گیس خارج کریں گے. اس کا تجزیہ پھر انتہائی حساس آلات سے کیا جائے گا. اگر یہ مٹی زمین پر پہنچائی جائے تو مریخ کے بارے میں اور بھی تفصیلات حاصل ہو سکیں گی. اس غرض سے مریخ کی مٹی کو ایک ڈبے میں ڈال کر اس سیارے سے اوپر پہنچایا جائے گا. یہاں پر اسے ایک اور خلائی جہاز میں منتقل کرنا ہوگا. آخر یہ جہاز زمین کے لیے روانہ کیا جائے گا اور تقریباً 1 سال کے بعد یہ اپنی منزل پر جا پہنچے گا. یہاں پر اس کا رابطہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے ہوگا. ادھر سے یہ ڈبہ زمین تک پہنچانا ایک قدرے آسان کام ہے. جس کیمیائی عمل سے زمین کے اوپر زندگی وجود میں آئی تھی وہ عمل تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اب زندگی کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ ہمارا اگلا سوال مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں. میں نے سیارہ جہاں کے کافی پروگرامز دیکھے ہیں جن میں آپ نے سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کے متعلق کافی مفید معلومات دی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر بھی زمین کی طرح زندگی پائی جاتی ہے، اور اگر پائی جاتی ہے تو ہم اس سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات میں کسی دوسری ذہین مخلوق کا ہونا ضرور ممکن ہے، لیکن ان سے رابطہ کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوگا کیونکہ ستاروں کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہیں. جو ستارہ زمین سے قریب تر ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک عام خلائی جہاز کو کئی ہزار سال چاہیے ہوں گے. دوسرے ستارے تو اس سے بھی ہزاروں یا لاکھوں گنا دور ہیں. اگرچہ مستقبل میں بہت زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے خلائی جہاز ضرور بنیں گے، لیکن اس سے پہلے کائنات میں بسنے والی کسی دوسری مخلوق کے ساتھ رابطہ ریڈیائی لہروں کے ساتھ کرنا ضروری ہوگا. اس لیے آج سائنسدان حساس ریڈیائی دوربینوں کی مدد سے زمین تک پہنچنے والی لہروں کا تجزیہ کر رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ کسی غیر زبان میں کوئی آسمانی مخلوق ہم سے بات چیت کرنا چاہتی ہو، مگر یہ زبان کون سی ہوگی؟ یہ انگریزی یا اردو نہیں بلکہ سائنس کی زبان ہوگی جو تمام کائنات کے لیے ایک ہی ہے. سائنس کی زبان دراصل میتھمیٹکس یعنی ریاضی ہے. دنیا کا ہر شخص اس بات پر اتفاق کرے گا کہ 2 + 2 4 ہے، اور اگر آسمان میں کوئی ذی شعور مخلوق ہے تو اس کے ساتھ ہم اس بنا پر رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام وقت کی باتیں اس نے بہت سے ذہنوں میں ہلچل پیدا کیا. اس سے متعلق ایک سوال سنتے ہیں. میرا نام مجاہد ہے اور میں کلاس فرسٹ ایئر ان کا طالب علم ہوں. میں نے آپ کے پروگرام باقاعدگی سے دیکھے جو کہ بڑے دلچسپ تھے. آپ کا ایک پروگرام جو وقت کے بارے میں تھا اس میں آپ نے بتایا کہ وقت ایک بالکل دریا کی مانند ہے جو آگے کی طرف کو بڑھتا جا رہا ہے. کیا میرا سوال یہ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس دریا کو واپس پیچھے کی طرف کو موڑ دیں، ہم مستقبل سے دوبارہ ماضی کی طرف چل جائیں؟ کیا سائنس ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ بظاہر تو یہ بالکل ناممکن ہے اور یہ موضوع سائنسدانوں کے لیے نہیں افسانہ نگاروں کے لیے زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے. لیکن کچھ امید یوں پیدا ہوتی ہے کہ تقریباً 80 سال پہلے البرٹ آئنسٹائن نے یہ دریافت کیا تھا کہ ایک بھاری جسم کے نزدیک وقت کا بہاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بھاری اجسام کی وجہ سے خلا میں سرنگ نما ورم ہولز وجود رکھ سکتے ہیں. اس سرنگ کے ایک سرے پر حال ہے جبکہ دوسرے سرے پر ماضی یا مستقبل ہیں. اس سرنگ میں سفر کر کے ہم حال سے ماضی کی طرف
یا حال سے مستقبل کی طرف پہنچ سکتے ہیں، لیکن کیا ایسی سرنگیں واقعی ہو سکتی ہیں؟ آج ہمیں اس سوال کا جواب پتہ نہیں، اور اس پر تحقیق شاید کئی سو سال تک جاری رہے گی۔ وقت ہمیں بوڑھا کر دیتا ہے اور آخر جان بھی لے لیتا ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے دشمن کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اگلا سوال ہماری توجہ اس کی طرف مبذول کراتا ہے۔ میرا نام محمد عثمان یاسین ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ سر، جیسا کہ میں نے آپ کا پروگرام اسرار جہاں دیکھا، جس میں سر آپ نے کہا کہ آئندہ چند سالوں میں ایک نئی نسل آ سکتی ہے جس کا ہر فرد 150 سال 300 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سر، میری سمجھ میں نہیں آ سکتا سر یہ کیسے ممکن ہے؟ فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سائنس نے اس مسئلے کے اوپر بس ابھی غور و خوض کرنا شروع کیا ہے، یعنی کہ ہم بڑھاپے کی طرف کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، کن کن مراحل سے گزرتے ہیں۔ اب بہت کچھ جاننے کو باقی ہے، لیکن کچھ باتیں تو یقینی طور پر کہی جا سکتی ہیں۔ کسی پودے، جانور یا انسان کی زندگی کتنی لمبی ہوگی، اس کا دار و مدار اس جاندار کے خلیوں کے اوپر ہے۔ ایک خلیہ اپنی زندگی کے اختتام پر اپنی طرح کے 2 دوسرے خلیے پیدا کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم اس کیلے کو باریک بینی سے دیکھیں تو ہمیں اس کے خلیے تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تقسیم کا عمل جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر موت واقع ہوتی ہے۔ ایک خلیے میں کتنی دفعہ تقسیم ہونے کی صلاحیت ہے، یہ راز اس کے ڈی این اے مالیکیول میں چھپا ہوا ہے، اور سائنسدان آج اس راز کو افشاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو پھر دراز عمر کی نئی انسانی نسلیں بنانا ممکن ہو جائے گا۔ مگر کیا ایسی انسانی نسلیں پیدا کرنا اچھی بات ہوگی کہ بری؟ ہر انسانی معاشرے کا نظام اس سے درہم بھرم ہو جائے گا۔ اس پروگرام کا آخری سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس کی ہر نئی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھا اور کافی پسند کیا۔ آپ نے اپنے پروگرام میں سائنس کے مثبت پہلو پہ ہی زور دیا ہے، جس طرح کائنات کی تخلیق، مریخ پہ انسان کا پہنچنا، یہ واقعی قدر والی باتیں ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سائنس کے منفی پہلو بھی ہیں، جیسے آلودگی، ماحول کا تباہ ہونا، درختوں کا کٹنا، یہ سب کچھ ہمیں سائنس سے ہی ملا ہے۔ آخر اس بارے میں آپ نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ شکایت آپ کی بالکل بجا ہے۔ سائنس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر کے انسانوں نے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان بھی پیدا کیا ہے۔ ایٹم بم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جولائی سن 1945 میں امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ بم اس قدر تباہ کن تھا کہ اس کے بنانے والے سائنسدان بھی ششدر رہ گئے۔ ان کے سربراہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اب ہماری دنیا میں موت کا راج ہوگا۔ یہ بات درست ثابت ہوئی اور جاپان کے شہر ہیروشیما اور پھر ناگاساکی میں لاکھوں لوگ پلک جھپکتے میں لقمہ اجل ہو گئے۔ آج دنیا میں ہزاروں ایٹم بم موجود ہیں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بم سے کہیں زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہیں۔ ہمیں پھر بھی پر امید رہنا چاہیے کہ عقل و خرد کے استعمال سے ہم ایک بہتر اور پرامن دنیا بنا سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھیں، اپنی تنگ نظری اور تعصبات کو ختم کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ سائنس اس کام میں ضرور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں تمام شرکاء کا اور اس پروگرام کے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ خدا حافظ۔